اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں تو یہی زندگی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، خیر کا ذریعہ بنتی ہے، برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق یہ انسان عمل کرتا ہے، اس کی یہ دنیا کی زندگی سکون، خیر، برکت والی بنتی ہے، تو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ پھر اس کی آخرت کی زندگی بھی خود بخود خیر و برکت والی بن جائے۔ اور اگر انسان اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، یہ والی دنیا میں یہ بھی بے سکون، اور آخرت میں بھی بے سکونی والی زندگی، آخرت میں بھی خیر والی زندگی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں یہ والی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزاری۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بار بار آپ نے سنا، آیتوں میں بھی سنا، احادیث میں بھی سنا، کہ انسان کو اس زندگی میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بار بار آپ نے سنا اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو انسان بسا اوقات یہ باتیں سن کر ذہن میں یہ لاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم سکون سے نہیں رہ سکتے، مولانا کچھ ہمیں یہاں دنیا میں بھی آرام سے زندگی گزارنے دیں۔ وہ اس پتہ کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بار بار سن کے نا بس آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بس مصیبتیں پالو، اپنے آپ کو پریشان رکھو، دکھوں میں رکھو، غلام رکھو، تو تب کہیں جا کے آخرت بنتی ہے۔ نہ انسان کھائے، نہ پیے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، نہ ہنسے، نہ بولے، بس آخرت کی فکر۔ بہت عجیب سوچ ہے یہ والی، بہت عجیب سوچ ہے کہ ہماری دنیا تو پھر مزے کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، یہ دنیا کی زندگی بس صرف اتنا سا فکر کر لیجیے کہ اس انسان کو گناہ میں مزہ نہ آئے، نیکی میں مزہ آئے۔ بس یہ والی زندگی بھی مزے میں گزر جائے گی، آخرت کے بھی مزے میں گزرے گی، اور گناہ کے مزوں میں زندگی میں پڑا رہا تو آخرت میں پھر تباہی ہے۔ آج یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کی زندگی میں سکون آئے گا، برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ اور ان صفات کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں میں بھی کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر کیا خوبی پیدا کرے جس سے یہ زندگی، دنیا کی زندگی پرسکون ہو جائے، یہ دنیا کی زندگی خیر والی ہو جائے، یہ زندگی دنیا کی برکت والی ہو جائے، تاکہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو۔ ان زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا، ایثار کرنا۔ یہ ایثار عربی زبان کا لفظ قرآن مجید میں آیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابھی آیت پڑھی تھی سورہ حشر کی آیت نمبر 9، 28واں پارہ ہے سورہ حشر، اس کی 9ویں آیت ابھی شروع میں پڑھی تھی، اس میں یہ لفظ آیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
ایثار کا لفظی مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، ترجیح دینا۔ اگر آپ آسان لفظوں کے بولتے ہیں، پریفر کرنا، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور جب انسان معاشرے کے اندر نفسا نفسی میں پڑ جاتا ہے، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، مجھے کھانا ملنا چاہیے، اچھی چیز آئے، گھر میں سے چند بھائی ہیں، ان میں سے ایک کا ہر ایک کی یہ مرضی ہو جو اچھی چیز آئے وہ مجھے ملے، اچھا کھانا مجھے ملے، اچھا کپڑا مجھے ملے، اچھا جوتا مجھے ملے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کی فکر نہیں، اس کو کہتے ہیں نفسا نفسی۔ یہ آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آتا ہے، میں گزر جاؤں باقی کی خیر، میرا کام ہو جائے باقی کی خیر۔ اپنی ذات کو اپنی ذات کے لیے کرنا، اپنی ذات کو کھلانا، اپنے آپ کو کپڑے اچھے کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ خوبی معاشرے میں انسانوں کو اپنانے کو کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مزاج بنایا، یہ مزاج بنایا اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور صحابہ نے پھر اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیویوں عورتوں کا بھی یہی بنایا۔ آپ کے یہاں بھی ہے ماشاءاللہ، ہر گھر میں، ہر گھر میں ایثار، ماں بچے کے لیے اپنی نیند قربان کرتی ہے، چھوٹے بچے نیند قربان کرتی ہے، اپنا آرام قربان کرتی ہے، اپنی ضروریات قربان کر دیتی ہے، اپنی ذات بھول جاتی ہے۔ ماں کتنے نخروں والی ہوتی ہے جب وہ شادی سے پہلے کی زندگی، کیا صاف ستھرے کپڑے اور جناب کیا ضروریات، اور کیا اپنے آپ کو اچھا بنانا، اور کیا فلاں اور کیا کھانا، اور نخرے کھانوں میں شادی سے پہلے ہماری بچیاں، اور جب شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اس ماں اور بچے کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کمال کا ایثار ماں کے اندر، میں نے کہا نا، اپنی نیند قربان، اپنا آرام قربان، اپنا کھانا پینا بھول جائے تو یاد کرانا پڑتا ہے کچھ کھا لو، اپنے بچے کی فکر۔ اور یہ باپ بھی، جو بھی باپ ہو، ہر باپ ایثار کرتا ہے، اس کے بغیر اولاد نہیں پلتی، تو کیسے ہی باپ، ہر باپ ایثار کرتا ہے، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، انما الولد مبخلۃ مجبلۃ، اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے۔ اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے۔ بخیل کہتے کنجوس، اپنی ضرورت گنجائش ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ یہ اولاد انسان کو بخیل بناتی ہے، کنجوس بناتی ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ کیسے؟ عید آتی ہے نا، عید،
ابھی گزری عید الاضحیٰ، عید الفطر، باپ پتہ کیا کہتا ہے؟ بیوی کہتی ہے آپ اپنے بھی کپڑے بنا لیں، کہتے نہیں بچوں کے نئے کپڑے، نئے جوتے، میری خیر وہ گنجائش ہوتی ہے، میری خیر وہ ابھی ہے میرے پاس کپڑے جوتے بھی بچوں کے تو بخیل کنجوس، اپنے آپ پر خرچ نہ کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا. باپ ہمارے گھر میں معاشرے کے گھر. اور بزدل کیسے بناتی ہے یہ اولاد؟ انسان کو بزدل بناتی. بزدلی جو ہے نا، یہ غصے کی ضد. انسان کو کوئی خلاف مزاج بات آئے سامنے تو انسان کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. خلاف مزاج کوئی بات سامنے آئے تو طبیعت میں جو شدت آتی ہے اس کو غصہ کہتے ہیں. اور اگر خلاف مزاج بات سامنے ہو اور انسان اس پر اف نہ کرے، بالکل غصہ نہ آئے دور دور تک، اس کو بزدلی کہتے ہیں. جب ہمارے گھروں میں نوجوان لڑکوں کی بھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی، لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر بہن آتی ہے گھر میں، اس کے بچے ہیں، بہن کی شادی ہو گئی، اس کے بچے کبھی آتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں بچے، تو یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ غیر شادی شدہ کہتا ہے مصیبت ہے، بچے بھی نہیں سنبھالے جاتے، ساری نیند خراب کرتے. یہ نوجوان جس کی بھی شادی نہیں ہوئی، ابھی بچے نہیں ہیں، کہتا ہے مصیبت ہے، بچوں کو نہیں سنبھالتے، غصہ آتا ہے. پھر جب اسی نوجوان کے اپنی اولاد ہوتی ہے تو رات کو جب وہ روتا ہے تو اس کو ٹہلتا رہتا ہے لے کر، اس کو نیند نہیں آتی. نیند قربان، باپ کی نیند بچے کے لیے قربان. ایک بات میں نے تمہیں بہت مختصر بات کی ہے اس موضوع پر، بہت لمبی کہانی ہے. کہ جب اپنا بچہ ہوتا ہے پھر یہ بزدل ہو جاتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا. بری باتوں پر جو شادی سے پہلے جوانی کی زندگی میں بڑے غصے آتے تھے، یہ انسان کو اولاد بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے، اس وجہ سے کہ ماں باپ کے اندر ایثار آتا ہے، قربانی آتی ہے. وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے، اپنی نیند کو قربان کر دیتے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج کیسے بنایا؟ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، تو ایک مہمان آ گئے رات میں. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. رات کو مہمان آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھروں میں پوچھوایا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں سے آیا کہ نہیں اس وقت کھانے کو کچھ نہیں. پھر صحابہ سے پوچھا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میں ان کو مہمان بنا کر گھر لے جا رہا ہوں. ان کے پاس باغات تھے، ابو طلحہ کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، لیکن گھر گئے، بیوی سے پوچھا اس وقت کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے ایک بندے کا کھانا ہے، اس میں رات کا وقت تھا، بچے بھی بھوکے ہیں. میں نے کہا باغات کے مالک تھے لیکن اس وقت حالت ایسی تھی گھر کے اندر رات کا وقت. کہتے کہ ایک بندے کا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے کہا بیوی کو کہ تم بچوں کو نہ بہلا کر سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور جب مہمان کھانے لگے، رات کا وقت ہے، تو تم دیا روشنی کے لیے، تو دیا جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس دیے کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا تو وہ ایک بندے کا کھانا مہمان ہی کھا لے گا، میں پاس بیٹھا رہوں گا چپ کر کے. بیوی نے ایسا ہی کیا.
مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، مہمان بھی سو گئے، بچے بھی سو گئے، گھر والے بھی سو گئے، بات ختم ہو گئی۔ صبح جب اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود مشقت کے حالات میں رہ جائیں۔ یہاں آپ نے انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سمجھا، لیکن آپ ایک اور باریک بات کی طرف ذہن لے جائیے کہ وہ جو گھر میں خاتون تھی نا، ان کی بیوی، اس کا بھی ذہن ایثار والا بنا ہوا تھا، اس کا ذہن بھی ایثار والا بنا ہوا تھا، ورنہ شوہر گھر میں مہمان لے کر جائے رات کو، ایک بندے کا کھانا ہو، بچے بھوکے ہوں، عورت کو کہا جائے بس ٹھیک ہے بچوں کو بلا کے سلا دو، مہمان جو ہے نا اس کو کھانا کھلانا، بیوی تو تماشا لگا دے گی، تم بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، ہمارے بچے بھوکے سو جائے تمہارے مہمانوں کو کھانا مل جائے، ہاں، اور میں بھی بھوکی سو جاؤں تمہارے مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، معلوم ہے بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا۔ یہ آج بڑی مشکل پیش آتی ہے جب مرد کا ذہن بنا ہوا ہو، بیوی کا ذہن نہ بنا ہوا ہو، اور اگر گھر میں بچوں کا بھی ذہن بنا ہو، بیوی کا بھی ذہن بنا ہو، ایثار کا، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں گھروں کے اندر، چند بھائی ہوتے، 2 3 4 کھانا کھانے لگتے، ہر بھائی کا بسا اوقات یا ایک آدھ کا مزاج ہوتا ہے مجھے اچھی چیز ملتی بس، اور سالن آیا تو ڈونگے میں جو اچھی بوٹی وہ بھی مجھے مل جائے، مزاج۔ اور اگر اجتماعی طور پر مزاج دیکھنا ہو تو ولیمے کی دعوتوں میں چلے گئے، وہاں تماشا دیکھ لو، کتنے قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، اچھی بوٹی مجھے مل جائے، میں پہلے کھانا لے لوں، دھکم پہ اگلے کے کپڑے پہ گر رہا ہے، کھانا گر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ کہانی ہے سب کے سامنے، وہاں نظر آ جاتا ہے ولیمے کی دعوتوں میں ایثار کیا چیز ہوتی، چاہیے تھوڑی دیر انتظار کر سکتے، پڑھا لکھا آدمی، قابل آدمی، لکھ پتی آدمی، کروڑ پتی آدمی، میں نے کہا نا ہمیں تماشا دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے، ہر ایک کو ملتا ہے، کیوں ایثار نہیں، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دے۔ گھر کے اندر بیٹھے ہو نا، گھر کا مزاج ہو، کوئی ایک بھائی ہے نا اس کی چودراہٹ ہوتی ہے، اگر وہ غالب ہوتا ہے باقی بھائیوں پر، تو جب ڈونگا آتا ہے نا سالن کا تو اچھی بوٹی لیگ پیس وہ اپنی پلیٹ میں پہلے ڈال دیتا ہے، عادت۔ لیکن اگر اس کو ایثار پر لایا جائے، ذہن بنایا جائے، آہستہ آہستہ، ماں باپ خود بھی سامنے رکھیں بات کو، تو عادت اس کی بھائی کی یہی تھی کہ اچھی بوٹی خود ڈال دے۔ میں بہت معمولی حقیر مثالیں دے رہا ہوں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر اس نے اچھی بوٹی ڈال دی، عادت ہے اس کی، ایک بھائی، زبان پہ کوئی نہیں کہتا، دسترخوان پر بیٹھ کر کوئی نہیں کہتا کیا ہے مصیبت ہے، اچھی بوٹیاں ساری ہر دو سب یہی کھا جاتا ہے، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا، لیکن دل میں یہ باتیں آتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عادت پڑی بھی تھی اس بھائی کو، لیکن تربیت ہوتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نے ڈونگا لیا، ڈونگا لے کے اچھی سی بوٹی چمچے میں نکالی،
اور نکال کر ساتھ بیٹھے ہوئے چھوٹے بھائی کی تھالی میں ڈال دی۔ ارے اس وقت چھوٹا بھائی سوچ رہا تھا کہ آج پھر یہ اچھی بوٹی لے گیا، لیکن جب اس نے خود اپنے ہاتھ سے چمچے میں بوٹی نکال کر اس کی اچھی بوٹی اس کی بھائی کے پلیٹ میں ڈال دی، اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں اس بھائی کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے۔ میں نے ایک بہت حقیقی چھوٹی سی مثال دی، کہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں نے دیکھیں، وہ اچھی بوٹی کھا لیتا، نفرت پیدا ہوتی، اس نے چھوٹے بھائی کو دے دی، محبت پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا مزاج، یہ جو میں نے مثال دی ہے نا اچھی بوٹی والی، یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج پورے تمام صحابہ کا بنا دیا۔ اس مثال کو حقیر نہ سمجھو، تاریخ کی حقیقت۔ مسلمانوں کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہاں پر مدینے میں پہنچ کر جو ایک خاص عمل ہوا تھا، وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسے مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ ہر مہاجر کو دوسرے انصار صحابی، انصار ناصر کی جمع ہے، مددگار، تو ہر مہاجر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا مددگار بنایا، مواخات عائد فرمائی، بھائی چارہ، بھائی بھائی بنا دیا۔ اس بھائی بھائی بنانے سے، اس اخوت سے ظاہر ہے ان انصار صحابہ نے ایثار کیا، یعنی اپنی ضرورت، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسرے مہاجر صحابہ کے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک تعاون کیا کہ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، اپنے باغات میں شریک کر لیا، کام کاج میں، اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی۔ ظاہر ہے مہاجر صحابہ کے پاس نہ گھر تھا، نہ کچھ، نہ پیسہ تھا۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک دوسرے صحابی کو کہا، حدیث میں موجود، مہاجر صحابی کو کہا، اب میری نا 2 بیویاں ہیں، ایثار بھی تو سمجھے، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کہنے لگے میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار کر آپ سے شادی کر لے گی، ایک میری بیوی، ایک آپ کی بیوی۔ یہاں تک اگرچہ ان صحابی نے پھر یہ قبول نہیں کیا، ماشاء اللہ، اہلاً وسہلاً، مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ، حیاک اللہ، حیاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حیاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ صحت عافیت سے سلامت رکھے، کامل صحت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف، تو ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا، گھروں میں شریک کیا، کاروباروں میں شریک کیا، باغات میں کام کاج میں شریک کیا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار کر آپ سے شادی کر لیں گے، ایک بیوی میری، ایک آپ۔ ان صحابی نے کہا نہیں، بس آپ اللہ کو مبارک فرمائیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں خود جا کر کماتا ہوں، کما کر میں خود شادی کروں گا۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ مدینہ نے معاشی طور پر اتنی ترقی کی اس اخوت اور اس ایثار کی وجہ سے کہ خود سوچیں، جس کاروبار کو کرنے میں پہلے 2 بندے تھے وہاں 4 اور 8 ہو گئے، جہاں باغ میں کام کرنے والے 2 بندے تھے وہاں 4، 6، 8 ہو گئے۔
مدینہ میں معاشی ترقی کی، اس ایثار کی وجہ سے ان صحابہ نے ایثار کیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ مال و دولت آیا ہے وہ آیا ہے غزوہ خیبر کے بعد اور بنو نذیر کے اموال، یہودی قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، سب سے زیادہ مال مسلمانوں کے پاس مال غنیمت اس وقت آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بلایا، سرداروں کو، ان کے بڑوں کو، اور بلا کر فرمایا کہ دو صورتیں ہیں، دو تجاویز ہیں، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لے۔ اب ایثار کو سمجھیے گا، اپنی ضرورت، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسری کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سامنے دو تجویزیں رکھی۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کے پاس خوب مال و دولت آ گیا ہے، تو یہ تمام صحابہ نے، انصار بھی، مہاجرین بھی، سب نے بھی حصوں میں تقسیم کر دی، اور تقسیم کرنے کے بعد انصار اور مہاجر ساتھ ساتھ اسی طرح مل جل کر رہے، مل جل کر کاروبار کر رہے۔ ایک تجویز تو یہ کہ یہ مال و دولت سارا انصار، مہاجرین سب میں تقسیم ہو جائے برابر برابر، اور پھر مہاجرین پہلے کی طرح انصار کے ساتھ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تجویز یہ دی کہ دوسری تجویز یہ ہے کہ یہ مال جو مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے یہ مہاجرین میں تقسیم ہو جائے سارا، تاکہ وہ اسٹیبل ہو جائے، ان کی معاشی حالت اچھی ہو جائے۔ تو یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم ہو جائے، انصار کو کچھ نہ ملے، اور مہاجرین الگ زندگی گزاریں، الگ گھر بنائیں، الگ کاروبار کریں، اور انصار اپنا پہلے کی طرح الگ کاروبار کریں۔ دو تجاویز دونوں ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تجویز تو یہ تھی کہ یہ سارا مال مہاجرین انصار سب میں برابر تقسیم ہو جائے اور پہلے کی طرح مہاجر ساتھ رہے۔ دوسری تجویز کہ یہ مال مہاجرین کو صرف دے دیا جائے اور وہ اپنی زندگی مستقل گزارے، اور انصار الگ زندگی گزارے، مدینہ کے جو انصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تجویزیں دی۔ اس مجلس میں، حدیث میں موجود اس مجلس میں دو صحابہ انصاری سردار، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعدین، دو سردار کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایک تیسری تجویز بھی ہے، اگر آپ قبول فرمائیں، ہماری ایک تیسری تجویز بھی ہے، اور وہ تیسری تجویز یہ ہے کہ یہ سارا مال آپ مہاجر صحابہ کو دے دیں، ان میں تقسیم کر دیں، یہ سارا مال مہاجر صحابہ کو دے دیں، اور یہ مہاجر انصار ہم سب مل کر پہلے کی طرح ہمارے ساتھ زندگی گزارتے رہے، سارا مال مہاجر صحابہ میں دے دیں، اور یہ پھر بھی پہلے کی طرح ہمارے ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ قبول فرما لیا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ ایثار والی آیت پوری نازل ہوئی، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی۔ آیت نازل ہوئی ہے پھر ان صحابہ کے بارے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار، اپنے آپ پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، یہ تمام صحابہ کا مزاج بنایا تھا، پھر اس معاشرے میں سکون آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی، سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 9،
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جنہوں نے مدینے کے اندر ٹھکانہ بنا لیا اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھا، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے ان سے یہ محبت کرتے ہیں۔ آگے آیت کا جملہ سنیے گا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے مال، اس میں اپنے دل کے اندر ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ ان کو کیوں مل گیا مال، ان کے پاس پیسہ کیوں آ گیا، ان کو کیوں دے دیا گیا، ہمیں تو نہیں دیا گیا، نہیں، انہوں نے کر لیا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کوئی حاجت نہیں پائی جو ان کو مال دیا گیا اس میں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ترجیح دی اپنے آپ پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر کہ خود تنگی میں رہ گئے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی حرص، بخل، لالچ، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جو معاشرہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ کامیاب معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، یہی دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں ایثار موجود ہے۔ ابھی میں نے ماں کے ایثار کی مثالیں دی ہیں، باپ کے ایثار کی مثالیں دی ہیں۔ ابھی معاشرے میں بالکل اندھیرا نہیں چھایا، ابھی ہے، لیکن یہ انسان کیسے اس لائن پر آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا صحابہ کو، جس کے بعد ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہے۔ ایک معاشرے کا مزاج کیسے بنا ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیک کی، اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر دکھایا کس طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تشبیک کہتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا دینا۔ اگر اس مثال کو سمجھنا ہو تو کسی ایسی دیوار کو دیکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اگر آپ غور سے کسی ایسی دیوار کو دیکھیں جس پہ ابھی سیمنٹ کا پلستر اور یہ ٹائلیں وائلیں نہ لگی ہوں، اس دیوار کو ذرا غور سے ایک دفعہ پھر دیکھیے گا کہ وہ معمار مستری وہ دیوار کیسے بناتا ہے کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ بالکل اسی طرح پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر غور سے دیکھیے گا دیوار کو، ہر دیوار کو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہوتی ہے، تو وہ دیوار ہوتی ہے، مضبوط دیوار ہوتی ہے۔ اچھا میرے عزیزان محترم، اگر ایک ٹرک اینٹیں اتار کر جائے، ایک ٹرک اینٹیں اتار، وہ اینٹیں ایک ٹرک آ کر اینٹیں اتار کر جائے، کتنی ساری اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ ان اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی اس کو دیوار کہتا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آسان سا سوال، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث سمجھ میں آئے۔ وہ جو ٹرک اینٹیں اتار کر جاتا ہے، آپ اس کو دیوار نہیں کہتے، آپ اس کو اینٹوں کا ڈھیر کہتے ہیں۔ اتنے کروڑ، اتنے ارب سے زیادہ مسلمان ہو گئے،
دنیا میں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سہارا نہیں دے رہے، ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، بس میرا ملک صحیح ہونا چاہیے، میرا ملک امن سکون ہے، مجھے دوسرا مسلمان ملک مرتا ہے مرے، دوسرے قتل ہوتے ہوتے رہے، مجھے کیا؟ جب وہی کیفیت ایک اجتماعی طور پر آ جاتی ہے تو پھر 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تھا نا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدہ بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ دیوار کی طرح ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو سہارا دے کر مضبوط کرتے ہیں آپس میں، تو ایک اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے،